بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بڑی توجہ کے ساتھ یہ سنیے گا۔ یہ دولت کی تسبیح ہے۔ اسے پڑھنے والا، اس وظیفے کو کرنے والا انشاءاللہ تعالی کبھی محروم نہیں رہا۔ صرف اور صرف صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ، دو ٹائم پہ یہ تسبیح کرنے والے کے گھر میں رزق کی بے بہا برکتیں آ جائیں گی، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائیں گے، قسمت کھل جائے گی اور مقدر کھل جائیں گے اور اس کی بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ اور یہ رزق صرف اس کی ذات تک اور اس کی زندگی تک نہیں، بلکہ اگر وہ اس تسبیح کو معمول بنا لے گا اپنی زندگی کا، پوری زندگی اس کو معمول بنا لیں، پوری زندگی نہ چھوڑیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسی تسبیح ہے، پوری زندگی اس کو نہ چھوڑیں۔ رزق اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، رزق اس کو ڈھونڈے گا جیسے موت بندے کو ڈھونڈتی ہے، اور ایسے رزق اس کو ڈھونڈ لے گا جو بندہ یہ عمل کرے گا، یہ وظیفہ کرے گا۔ دولت اور رزق اس کو ڈھونڈیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رزق آپ کو ڈھونڈے، دولت آپ کو ڈھونڈے؟ آپ جدھر جائیں دولت پیچھے پیچھے آئے۔ وہ پیچھے پیچھے کیسے چل کے آئے گی؟ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ تسبیح کرنی ہے، تو وہ رزق کے بہانے بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے تصور سے بھی باہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے لیے اتنے وسائل اور اتنے بہانے بن جائیں گے، کام آپ تھوڑا کریں گے، برکتیں زیادہ آ جائیں گی۔ ایک بندہ سارا دن کام کرتا ہے، اس کو اتنی برکت نہیں ملتی۔ ایک بندہ تھوڑا سا کام کرتا ہے، اس کو جناب 10,000 دہاڑی مل جاتی ہے۔ ایک بندہ سارا دن سڑکوں پہ پتھر اٹھاتا ہے، شام کو اس کو 1,000-1,500 روپے ملتے ہیں۔ ایک بندہ سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے تو صرف 1,000 ہی ملتا ہے۔ لیکن یہ عمل ایسا مضبوط ہے، بھیکاری بھی کرے بادشاہ بن جائے گا، ریڑی والا کرے تاجر بن جائے گا، غریب کرے وہ غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ لیکن اس وظیفے کی برکت یہ جو میں نے بیان کی ہے، یہ تھوڑی ہے۔ آپ اس کو چلتے پھرتے کریں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے کسی جگہ گوشہ نشین ہو کے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے باوضو فجر کی نماز پڑھیں، چلتے پھرتے 2 تسبیح پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، سونے سے پہلے پہلے بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، مسجد کے اندر پڑھ لیں، مسجد کے باہر پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، راستے میں پڑھ لیں، بازار میں پڑھیں، چھت پہ پڑھیں، نیچے پڑھیں، جہاں مرضی پڑھ لیں۔ 2 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، صرف اللہ کے 2 نام کی 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یہ تسبیح اتنی عظیم و شان ہے، میں آپ کو بتاؤں اب یہ تسبیح کیا ہے۔ اللہ کرے آپ اسی سال بیت اللہ شریف کی زیارت کریں۔ میری دعا ہے آپ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، دنیا کے سارے ملکوں میں بہت ساری، پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، اللہ کرے اسی سال آپ سب مکہ شریف کی زیارت کریں، مدینہ شریف کی زیارت کریں۔ جب خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں گے نا، تو غلاف کعبہ کے اوپر دیکھنا، ایک نظر دیکھنا سے ہی لاکھوں کی تعداد میں یہی تسبیح لکھی ہے، پورے غلاف کعبہ کے اوپر یہی تسبیح لکھی ہوئی ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لفظ جو ہے نا، یہ الفاظ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زبان پر اتنے ہلکے ہیں کہ ہر ایک کی زبان پر آرام سے جاری ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ترازو لگ جائے، ایک پلڑے میں سارا جہان رکھ دیا جائے، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے فرش تک، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ سارے کا سارا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور یہ اللہ کے 2 جو نام ہیں، یہ جو 2 الفاظ ہیں،
اس تسبیح کے ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانے کائنات ہیں، جو محسن مخلوقات ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ دو الفاظ اس پلڑے میں رکھ دو۔ ایک پلڑے میں دنیا جہاں جو کچھ سارا وہ اس میں رکھ دو، اس پلڑے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اب یہ تسبیح میں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ اس کو اپنی جھولی میں ڈال لو، اس جھولی میں نہیں، دل والی جھولی میں ڈال لو۔ اب دل والی جھولی میں اس کو ڈالیں گے، دل سے لگا لیں گے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ کل سے نہیں، آج سے شروع کر دو۔ ابھی تو آپ نے سونا ہے، تو آپ سونے سے پہلے 2 تسبیح پڑھ لو۔ اب یہ تسبیح پڑھنی کیسے ہے، یہ توجہ سے آپ سنیں۔ باوضو رہنا ہے، نماز فجر پڑھیں۔ نماز فجر سے چاہے تو پہلے پڑھ لیں، چاہے تو بعد میں پڑھ لیں، کھلی چھٹی ہے آپ کو۔ 2 تسبیح آپ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 جملے ہیں، سارے پڑھ لیں۔ اللہ کرے آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کی سند مدینے پاک سے آئی ہے، مدینے والے لجپال نے اس کی سند عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ورد کرنا آپ شروع کر دو، دولت آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ یہ تسبیح دولت والی ہے، غریب ہے امیر ہو جائے گا، امیر ہے خوشحال اور ہو جائے گا، رئیس ہے تو پیچھے غربت کی طرف نہیں آئے گا، بیک گیر نہیں لگے گا اس کو۔ یعنی کہ کہیں ہوتے ہیں نا کہ بادشاہوں سے فقیر ہو گئے، اس کے پاس جو اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں وہ آتی رہیں گی، تسلسل جاری رہے گا۔ اور اگر غریب ہے وہ کرے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، امیر ہے تو اور بادشاہ بن جائے گا، بھیکاری ہے تو بھیکاری پن سے چھٹکارا ہو جائے گا، دینے والا بن جائے گا، لوگوں کو ریڑی بان ہے تو تاجر بن جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی حالات اس طرح بدل جائیں تو یار یہ 10 منٹ کا کام ہے، صرف 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ اچھا اگر کوئی 2 تسبیح نہیں کر سکتا، 1 تسبیح صبح کر لے، 1 تسبیح شام کو کر لے، انشاءاللہ اپنے حالات دیکھ لینا۔ وہ بندہ جس کی دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، فصل ماڑی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، فصل لگائی ہے دوسروں کی، وہاں سے اناج نکل رہا ہے 100 من، اس کا نکل رہا ہے 20 من، وہ شخص اس تسبیح کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کی فصل میں بھی برکت فرما دیں گے۔ لیکن اپنی فصلوں سے عشر بھی نکالا کرو، زکوٰۃ بھی دیا کرو، صدقہ خیرات بھی کیا کرو۔ اگر کوئی دکاندار دکان نہیں چلتی تو وہ کرے، دکان چلنا شروع ہو جائے گی، گاہک اتنے آئیں گے کہ رش ختم نہیں ہوگا، لائنیں لگ جائیں گی گاہکوں کی انشاءاللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے، اتنی عظیم تسبیح ہے کہ آسمانوں سے لے کر زمین تک جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سارا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ یہ ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کی طاقت زیادہ ہے، اور جس پر نبی پاک مہر لگا دیں، کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ آپ نے آج سے ہی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اچھا یہ وظیفہ اور یہ تسبیح آپ نے آگے بھی لوگوں کو بتانی ہے، آپ لوگوں کا بھلا کرو گے، آپ کا بھلا اللہ کی طرف سے اور ہو جائے گا۔ جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہے اللہ اس کی گھر بیٹھے بھلائیاں کر دیتا ہے، تو جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، دوسروں کے راستے میں گڑھا کھودتا ہے، وہ دوسروں کا برا کرتا ہے، اس کا برا ہو نہ ہو اس کا اپنا برا لازمی ہو جاتا ہے۔ اب میں اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، لازمی سنیے گا۔ ایک بندہ تھا، اس نے کسی کے بیٹے کو نشے پہ لگا دیا، غلط کام پہ لگا دیا، اس لیے لگایا کہ اس کا بچہ آگے ترقی نہ کر سکے، اس کو ادھر ہی تباہ کر دو۔ اپنے پلے سے اس کو نشہ کھلاتا رہا، پلاتا رہا، وہ نشے پہ پکا لگ گیا۔ آج کل کئی لوگ دشمنی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں یا پھر کسی کو تعویذ ڈال دیتے ہیں، کسی کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کالا علم چلا دیتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑے علامہ ہیں پاکستان کے، وہ بتا رہے تھے کہ میں زندگی کے تقریباً سن 70 تک، کہتے ہیں کہ میں نے درس نظامی کیا، میں نے قرآن پاک پڑھا، حدیث پڑھی، 1970 سے 1975 تک میں نظر بد کو مانتا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا تھا نظر بد نہیں لگتی، نظر بد کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں پھر میں
دورہ حدیث کیا، درس نظامی کیا، حدیث پاک کی کتابوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد بھی جس کو لگ جائے وہ پہاڑ پہ چڑھا ہو تو زمین پہ آ جاتا ہے، اگر نظر لگ جائے اونٹ کو لگ جائے ہڈی میں چلا جاتا ہے اونٹ، یعنی ذبح ہو جاتا ہے اور بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ نظر بد سے تقدیر کے موتوں کے بعد اگر موتوں کا کوئی سلسلہ ہے تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ موتیں تقدیر کے بعد نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس نے اس بچے کو برے کام پہ لگایا، نشے پہ لگایا۔ اس کا بیٹا تو بیچارہ بڑی بھیانک موت کے قریب پہنچ گیا، لیکن جو لگانے والا تھا اس کا ایک بیٹا نہیں، اس کے 2 بیٹے نشے پہ لگ گئے۔ جو نشے پہ لگا، چوری پہ لگ گیا، ڈکیتی پہ لگ گیا، جیبیں کاٹنے لگا، غلط کاموں پہ لگ گئے۔ جب اس کے 2 بیٹے لگے تو ایک دن اس نے کسی اللہ والے کی بات سنی کہ کر بھلا ہو بھلا، تو وہ کہنے لگا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ میں نے اسی بچے کو جس کو نشے پہ لگایا تھا، اس پر تو پتہ نہیں کیا اس کی والدہ کی دعائیں، والد کی دعائیں، کسی اللہ والے کی دعاؤں سے وہ تو بچہ واپس ہو گیا، یعنی اس نے نشہ چھوڑ دیا۔ پر میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ آج کے بعد کسی کا برا نہیں کروں گا۔ کہتا ہے، میں نے سچے دل سے تحیہ کیا، اللہ کی مجھ پہ ایسی کرم نوازی ہوئی کہ میرے دونوں بچے ٹھیک ہو گئے، اور آج کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ ہر ایک کا بھلا کرنا ہے۔ آپ بھی بھلے کی نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس تسبیح کو چھوڑنا نہیں، انشاءاللہ رزق اور دولت آپ سے منہ نہیں موڑے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔